نوید کا کس سے تعلق تھا، سغرا سے یا یاسمین سے؟ بیسیکلی جو نوید ہے وہ سغرا کے کزن ہیں شاہد، ان کا لے پالک بیٹا ہے، وہ لاہور میں رہتے ہیں اور ان کا یہ بیٹا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی سالی کا بیٹا لے کے خود پالا ہوا تھا۔ تو نوید سمجھ لیں کہ جو سغرا ہے اس کے کزن کا بیٹا ہی ہے اور ان کے ساتھ گھر میں ان کا آنا جانا ہے، ان کے گھر میں ان کا اسٹے رہتا ہے۔ نوید نے کیا کچھ مانا کہ کس طرح ساری کاروائی ڈالی گئی؟ نوید نے تسلیم کیا کہ جو لالچ اس کو دیا گیا تھا پاکستان سے باہر لے کے جانے کا، وہ اس نے اس چیز کو انڈورس کیا اور اسی لالچ کے ذریعے اثر اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مجھے اس ایونٹ کے لیے تسلسل سے سغرا کی طرف سے اس کی بیٹی یاسمین کے فون سے کالیں آ رہی تھیں اور پھر ایک دن ان کی کال کے جواب میں چل کے گھر والوں کو میں نے یہ بتایا کہ میں ناروال سے پرالی لینے کے لیے جا رہا ہوں اور پھر سیدھا ان کے پاس کوٹلی مرلا میں آ گیا۔ یہاں پر آ کے یہ یاسمین کے گھر میں 2 دن اس نے قیام کیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ٹوکا اور چھری سغرا کے ساتھ جو گیا پرچیز کرنے کے لیے اس کو تیز کروایا اور پھر اس کو واپس لا کے یاسمین کے گھر میں لے کر آیا۔ اور پھر جب اس کرائم کے حوالے سے سغرا کے ساتھ موو کرتے ہوئے اس گھر میں گئے تو ڈسٹینس رکھا گیا کہ کسی جگہ پہ یہ دونوں اکٹھے کسی بھی CCTV میں یا کسی ایسی جگہ پہ اکٹھے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، تو ایک ڈفرینس رکھا گیا۔ اور پھر اس نے جو راستہ اختیار کیا اس گھر میں انٹر ہونے کے لیے، اس گھر میں انٹر ہونے کے بعد جو اس کے ایکشنز تھے جہاں پہ وہ چھپ کے بیٹھا رہا، پھر جیسے ہی اس نے اس خاتون پر حملہ آور ہو کے سغرا کے ساتھ اس کو مارا اور بچہ جس طرح چلایا اور یاسمین اس بچے کو لے کے گئی، تو وہ ساری چیزیں جو اس نے ان تمام چیزوں کو اس نے انڈورس کیا۔ باڈی کو کیسے اس نے مختلف حصوں میں کاٹا اور کس طریقے سے کاٹا، اس کاٹتے ہوئے کون کون اس کے ساتھ موجود تھا، اس تمام ایونٹس جو اس کیس کے حوالے سے ہیں وہ تمام اس نے۔ نوید کرتا کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کوئی کریمنل ایکٹیویٹی میں ملوث رہا؟ جہاں تک نوید کا تعلق ہے کریمنل ایکٹیویٹیز کی انگیجمنٹ کے حوالے سے تو اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ قتل کرنے کی اور ٹکڑے کرنے کی کوئی وجہ سامنے آئی؟ طولہ ہے زارا، ان کے بارے میں کچھ اپریہینشنز تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس کا شوہر تھا اور شادی کے بعد والدہ جیسے فیل کرتی کہ شاید میں اب اکیلی رہ گئی ہوں۔ پہلے بیٹا جو تھا وہ والدہ کے ساتھ ایک تسلسل میں رابطے میں تھا، بہنوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطے میں تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنی لائف کو جیسے مینیج کرنا شروع کیا، بیوی اس کے پاس سعودی عرب چلی جاتی تو یہاں پہ جو سغرا تھی اس کا یہ کہنا ہے کہ میں فیل کرتی تھی کہ میں بہت پیچھے ہوں اور جو میرا بیٹا جو کبھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا اس کو چھیننے میں شاید جو زارا ہے اس نے کچھ ایسا عمل کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میرا بیٹا جو ہے اب اس طریقے سے میرے ساتھ رابطے میں نہیں جس طریقے سے شادی سے پہلے رابطے میں تھا۔ یہ ایک ایسی جیلسی تھی۔ قدیر ہیں، ان کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا یا پکڑا گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی ایک افیکٹ ہی ہیں اس سارے کیس کے لیے اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ پاکستان سے باہر تھے۔ اور شبیر صاحب جو زارا کے والد صاحب ہیں ان سے بھی کوئی کسی قسم کی معلومات پوچھ گچھ ہوئی؟ وہ کمپلیننٹ ہیں اور بہت سی انفارمیشن انہوں نے دی اور اس کیس کو قدیر کے کہنے پہ وہ اس جگہ کوٹلی مرلا میں جب ان کی بیٹی نے ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا تو بیسیکلی قدیر نے ہی ان کو کہا کہ آپ گھر میں جا کے چیک کریں کہ وہاں پر کوئی ایشو نہ ہو، کیوں فون اٹینڈ نہیں ہو رہے، اس کے فون دونوں بند جا رہے ہیں تو وہ آپ کو گھر جانا چاہیے۔ قدیر کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی، یہ ملاقات تھانے میں ہوئی، جیل میں ہوئی، کوئی علم ہے آپ اس کے؟ کے بارے میں کوئی ایسی ملاقات نہیں۔ ابھی آپ کی جانب سے جو کیس تیار کیا گیا ہے، کیا سغرا کو یا یاسمین یا باقی ملزمان کو سزا ہو پائے گی اتنی جتنے کہ انہوں نے بڑا جرم کیا ہے؟ تک پولیس اور پروسیکیوشن کا تعلق ہے تو انہوں نے دونوں آپس میں رابطے میں اس کیس فائل کے سلسلے میں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ملزمان کو جو اس کا ان کا جرم ہے اس کے حوالے سے ان کو سزا برپور۔ زارا کی ایک نند ہے صبا، اس کو بھی سنا ہے پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے بلوایا؟ تقریباً جتنے بھی لوگ اس کیس سے متعلقہ یا ان کے ریلیٹیو میں تھے تقریباً تمام لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ صبا کی کوئی انوالومنٹ ابھی تک سامنے آئی؟ ثابتی طور پہ ہمارے پاس ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں۔ ایسی مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اوکے فرینڈ، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔